بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیں، باطل کی ایک عادت ہے، پہلے تو وہ اس کے پاس جو ٹوٹے پھوٹے دلائل ہوتے ہیں وہ پیش کرتا ہے، جب دلائل کی دنیا میں ہارنے لگتا ہے تو پھر ہاتھ کا استعمال کرتا ہے یا پھر دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، شجاع آباد کے اندر ہم ایک مسجد میں گئے، وہاں پہ کچھ ہمیں کام تھا، تو آگے سے جو امام صاحب تھے وہ ایک میرے مسلک کے غیر مسلک کے تھے۔ اب انہوں نے بات شروع کر دی جو ہے وہ حاضر ناظر پہ۔ جب بات ہوئی ان سے، کچھ ہم نے دلائل دیے، جب وہ ہارنے لگا نا، جب اس کو پتہ چلا کہ یار دلائل کی دنیا میں ہار رہا ہوں، قرآن اور حدیث کو میں نہیں جھٹلا سکتا جو یہ دلائل دے رہے ہیں قرآن و حدیث سے، تب اس نے کہا، کہتا ہے یہ گستاخ ہیں، ان کو نکالو، انہوں نے مسجد پلید کر دی ہے، دریاں اٹھاؤ اور مارو ان کو۔ ہم نے جان چھڑا کے اللہ اللہ کر کے جان چھڑوائی اور پھر وہاں سے نکلے۔ بات سمجھ رہے؟ اسی طرح ایک جو ہے یوں ہوا اپنے علاقے میں، جہاں پہ میں جاتا ہوں اپنے علاقے میں، وہاں پہ درس رکھتے ہیں میرا۔ صبح کی نماز کے بعد میں نے درس دیا۔ درس دینے کے بعد ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو کیا اس کا نکاح ہو جاتا ہے؟ وہ خود جا کر نکاح کرتی ہے۔ میں نے کہا ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے یہ بات کر دی، بات ختم ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز میں جب پڑھنے گیا تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ 3 بندے تیرا پیچھا کر رہے ہیں اور انہوں نے تجھے پکڑنا ہے، اس بات پہ مناظرہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پہلی صف میں تھا، جب میں نے سلام پھیرا سنتے نوافل کا تو پیچھے میں نے دیکھا کہ 3 بندے مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اب میں نے کہا جو سنتے تھے وہ بلا آ گئی ہے، تو میں نے کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہو گئے۔ کہتے ہیں آ جائیں سامنے۔ میں چلا گیا تو کہتے ہیں آپ نے صبح مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے اس کا نکاح وہ خود بخود جا کے کرے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات آپ قرآن حدیث سے پیش کر سکتے ہیں؟ حدیث دے سکتے ہیں اس پہ؟ میں نے کہا ہاں حدیث ہے میرے پاس۔ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون سی حدیث ہے جو ضعیف آپ جس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے جو بھی ہو۔ میں نے کہا اچھا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے، ایسے تو نے ضعیف کہہ دیا ہے۔ چل میں نے کہا حدیث ضعیف کی تعریف سنا مجھے۔ اب وہ یوں دیکھے یوں دیکھے یوں دیکھے، کہتا ہے میں عالم ہوں۔ میں نے کہا پھر مناظرہ کرنے میرے سامنے کیوں آیا بیٹھا؟ میں نے تو افتاح کیا ہوا، تو پھر میرے سامنے جب عالم ہی نہیں ہے، تو مفتی بھی نہیں ہے، تو میرے سامنے کیوں آیا بیٹھا؟ سمجھ رہے بات کو؟ پھر جب اس نے حدیث ضعیف کی تعریف نہیں سنی، میں نے تینوں سے پوچھی، تینوں کو نہیں آئی، تو پھر میں نے کہا چلیں مطلق حدیث کی تعریف سنا دیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ اس پہ بھی جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا اٹھیں جی، یہ جو ہے یہ تو ہے ہی گستاخ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر میں جو ہے وہ دفن کر دیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ یہ سیاستہ کے اندر حدیث بھی موجود ہے۔ خیر اس نے ہمیں گستاخ قرار دے کر مجھے، اور وہ چلے گئے۔ اب سارے مجھے طرف دیکھ رہے ہوں بھئی آپ گستاخ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باطل پہلے تو آئیں بیں شائیں مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب ہارنے لگتا ہے، جب اس کی کچھ نہیں بن پڑتی دلائل کی دنیا میں، تو پھر وہ اس طرح کے الزام لگاتا ہے۔ اسی طرح الزام کی مد میں آئے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ الزام کی زد میں وہ اس طرح آئے ہیں، پہلے جب میں نے سنا، میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی انہوں نے۔ پھر میں نے کہا کہ چلیں دیکھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ شاید ان سے کچھ ایسے الفاظ نزیبہ نکل گئے ہوں جو حضرت کی شان میں گستاخانہ کے طور پر ہوں۔ تو جب میں نے سنا تو بالکل انہوں نے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی، بالکل۔ ہاں کچھ سے ہو جاتی ہے، زبان جو ہے پھسل جاتی ہے، جیسے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے سریعام آ کے معافی بھی مانگی تھی۔ اور لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ گستاخی ہے ہی نہیں۔ حضرت جو ہے وہ عام بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عام دماد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، وہ آپ سے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں، اور ان کا وضاحتی بیان بھی آیا ہے کہ میرا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا اور کوئی بھی مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اور مسلمان خاموش ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مفتی طارق مسعود واقعی گستاخی کرتا تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے والے سب سے پہلے ہم لوگ ہوتے، کیونکہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت کا کہتے ہیں اور کرتے بھی۔